السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین، اما بعد۔ پچھلے ہفتے کے درس میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یعنی صحابہ کرام، پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد والے زمانے یعنی تابعین، اور ان کے بعد تبع تابعین یا اتباع التابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کے تعلق سے حدیث دیکھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن زمانے کے لوگوں کو یا جن لوگوں کو براہ راست سب سے زیادہ اچھا فضیلت والا قرار دیا ہے وہ یہی تین زمانے کے لوگ ہیں۔ اسی لیے ان تینوں زمانوں کو القرون المفضلہ کہتے ہیں، یعنی وہ زمانے جنہیں پوری دنیا کے تمام زمانوں پر انبیاء کو چھوڑ دیجیے فضیلت دی گئی، اور اسی طرح القرون المشہود لہا بالخیر، القرون المشہود لہا بالخیر، یعنی وہ زمانے کے لوگ مطلب کہ جن کے اچھے ہونے کی، نیک ہونے کی، پاک سیرت ہونے کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو تین انشاءاللہ اسی سلسلے میں آج کی بھی ہماری حدیث ہے جسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اور حدیث یہ ایک چھوٹی سی بات اس کے تعلق سے آپ کو اور بتا دوں، یہ حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے واسطے سے روایت کی ہے۔ دونوں ہی صحابی ہیں، اور اتفاق یہ ہے کہ دونوں ہی انصاری صحابی ہیں، دونوں ہی صحابی ہیں اور دونوں ہی انصاری صحابی ہیں رضی اللہ عنہ مجمعین۔ ہوتا یہ ہے کہ ہر صحابی کی ہر روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی ہو ایسا ضروری نہیں ہے۔ مثلا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، بہت سی وہ حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد والے زمانوں سے متعلق ہیں، اور یہ معلوم ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہاں تھے ہی نہیں۔ اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہا نے بہت سی وہ حدیثیں روایت کی ہیں جو ان کی پیدائش سے پہلے کی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا میں جو واقعہ ہوا، عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، وہ اس وقت تھی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت۔ ایسے ہی چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اس کے راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے، اور اس وقت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نہیں تھے کیونکہ وہ مکے کا واقعہ ہے۔ تو ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے روایت کی ہیں، لیکن انہوں نے وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سنی، یا اس واقعے کے وقت وہ موجود نہیں تھی۔ اب کوئی آپ سے یہ کہے کہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا مکے کا واقعہ ہے، اور انس رضی اللہ عنہ تو مدنی صحابی ہیں، انصاری صحابی، وہ مکے میں تھے ہی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے کہ غار حرا میں جو کچھ بھی ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آیتیں نازل ہوئیں، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دلاسا دیا، اور جو بھی ہوا، عائشہ اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور حدیث تو عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت سے ہے۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ابتدائی آپ کو پڑھنا نہیں آتا تھا، پڑھایا گیا، تو ہوتا یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ڈر سے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش کرتے تھے سورہ قیامہ۔ تو اللہ عز و جل نے کہا کہ آپ کو تیزی سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَ، گھبرائیے مت، سکون سے پڑھیے۔ قرآن کریم کو محفوظ رکھنا، اس کو پڑھانا ہی ہمارا کام۔ یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، عبداللہ بن عباس اس وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما 13 سال کے تھے، اور مدنی زندگی کل 13 سال کی ہے، یہ معاف کیجئے 10 سال کی ہے، اور ادھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے جو آخری سال ہیں 3، وہ 3 اور یہ 10، اس وقت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما یا تو تھے ہی نہیں جب سورہ قیامہ نازل ہوئی، تھے ہی نہیں، اور اگر رہے بھی ہوں گے تو 2 4 6 مہینے کے رہے ہوں گے۔
اور صحیح بات یہ کہ نہیں تھے، کیونکہ سورہ قیامہ بالکل ابتدائی صورتوں میں سے جب عبداللہ بن عباس کی ولادت نہیں ہوئی تھی۔ تو پھر ہم کیسے سمجھیں؟ انس کہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، انس وہاں نہیں تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہیں کہ بدر میں فرشتے آئے تھے، ابو ہریرہ وہاں نہیں تھے، ابو ہریرہ تو جنگ خیبر کے بعد آئے 7 ہجری میں۔ عبداللہ بن عباس کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے اپنی زبان اور ہونٹ ہلاتے تھے، کیسے سمجھیں؟ وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ غار حرا کے پورا تفصیلی واقعہ یہ ہوا، ہم کیسے سمجھیں؟ عائشہ وہاں تھی ہی نہیں، بلکہ پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ ایسی بہت سی حدیثیں ہیں۔ تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین جھوٹ نہیں بولتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین اس سے سن کر ان پر اعتماد کرنے والے لوگ بھی نہیں تھے۔ جتنے بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین ہیں، انہوں نے اپنے ہی جیسے صحابہ سے سنا۔ جتنے بھی صحابہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان صحابہ میں سے جنہوں نے بہت زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے جنہوں نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، ابو سعید خدری ان صحابہ میں سے جنہوں نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں، ایسے عبداللہ بن عمر، یہ بھی چھوٹے تھے، انہوں نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو یہ سب عائشہ رضی اللہ عنہ سب وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے بہت سی حدیثیں روایت کی ہیں۔ تو مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہی جیسے صحابہ کرام سے وہ باتیں سنی ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قولی کوئی فرمان ہو، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہوا کوئی واقعہ یا کوئی حادثہ ہو، یا جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بیان کرتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ اس وقت موجود تھے، انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے خود اپنے کانوں سے سنا، جی نہیں، ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ ساری باتیں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے سنی ہیں جو اس وقت وہاں موجود تھے۔ بہت سی دفعہ انہوں نے نام لیا، بہت سی دفعہ نہیں لیا، بہت سی دفعہ انہوں نے نام لیا، جیسے یہاں یہ حدیث ہے آپ کے سامنے، جابر نے کہا کہ مجھ سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، اور بہت سی دفعہ ایسا بھی ہوا کہ انہوں نے جس صحابی سے سنا اس کا نام نہ لیتے ہوئے سیدھے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر دیا۔ تو علماء کرام اور محدثین عظام رحمہم اللہ، علماء اسلام رحمہم اللہ اس کو شروع سے قبول کرتے آئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو بتایا تمام کے تمام صحابہ کرام عدالت کے، اعتماد کے اتنے اونچے درجے پر ہیں کہ ان کا بس کسی کے بارے میں کہہ دیا جانا کہ وہ صحابی ہے کافی، کسی کے بارے میں کہہ دیا جانا کہ وہ صحابی ہے کافی ہے۔ اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہو سکتا ہے بھول گئے ہوں، ہو سکتا ہے جھوٹ بولا ہو سکتا ہے کسی ایسے ویسے سنا، جی نہیں، بالکل نہیں۔ اگر کسی صحابی نے کہہ دیا کوئی بھی بات اپنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی، تو اب انشاءاللہ آپ کو اس بات میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب شدہ بات برحق ہے، انشاءاللہ ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو میں نے چاہا کہ حدیث میں چونکہ دونوں صحابہ ہیں تو آپ کے سامنے اس پوری تفصیل کو رکھ دوں، تاکہ کبھی بھی زندگی کی کسی بھی مرحلے میں آپ کے سامنے کوئی منکرین حدیث میں سے آئے اور کہے لیکن جابر تو وہاں تھے ہی نہیں، وہ وہاں تو تھے ہی نہیں۔ جیسے ابھی میں نے 4 بڑی مثالیں آپ کے سامنے رکھی، بڑے بڑے واقعات ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اب اگر کوئی آئے بیچارہ عقل کا اندھا اور آپ سے کہے کہ ارے وہ تو وہاں تھے ہی نہیں، تو آپ کلیئر کیجئے کہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی وہاں رہے ہوں، انہوں نے میرے اور آپ جیسے جھوٹوں سے نہیں سنا، وہ انہوں نے میرے جیسے اور آپ جیسے جھوٹوں سے، بے دین، بددیانت، بد کردار لوگوں سے نہیں سنا، بلکہ انہوں نے اپنے ہی جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے وہ باتیں سنی۔ اور یقیناً صحابی جو بھی ہوں وہ سب اعتماد کے، اعتبار کے اتنے اونچے درجے پر فائز ہیں کہ اب اس میں کسی بھی طرح کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ یہ حدیث امام بخاری نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے واسطے سے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے۔ اب حدیث کے الفاظ دیکھیے، بتایا کہ حدیث صحیح بخاری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان فیغزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے یأتی علی الناس زمان، یقیناً لوگوں پر ایسا وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا، آسان ترجمہ ایک زمانہ آئے گا، ایک وقت آئے گا، ایک دور آئے گا، کیا ہوگا؟ فیغزو فئام من الناس، یہاں پر الناس سے مراد مسلمان،
کہ مسلمان غزوہ کریں گے، جہاد کے لیے جائیں گے۔ ایک زمانہ آئے گا کہ جب مومنین مسلمان جہاد کے لیے جائیں گے۔ فیقولون، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، جو بھی ان کی جماعت ہے، جو بھی ان کا لشکر ہے، تو آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے، فیکم من صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں کوئی ایسا فرد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہو؟ کیا تم میں کوئی، یعنی ہماری اس فوج میں کیا کوئی صحابی ہے؟ فیقولون نعم، تو جب پوچھیں گے، تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا ہاں ہیں، ہماری فوج میں 1 2 5 10 جو بھی صحابی ہیں۔ بعض روایات میں ایک کا لفظ ہے، صحیح بخاری کے علاوہ کی روایتیں ہیں، اس میں یہاں ایک صحابی ہے۔ تو اب 1 ہوں یا 10 ہوں، جو بھی ہوں، اہم یہ ہے کہ ہاں ہماری جماعت میں، ہماری فوج میں صحابی یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ فیفتح لہم، آتی ہے کسی کو تھوڑی بہت عربی؟ ہاں، فیفتح لہم، ان کو فتح دی جائے گی، ان کو فتح مل جائے گی، وہ جیت جائیں گے۔ کیا پورے واقعے میں کیا ہے سوا یہ کہ صحابی کی موجودگی باعث فتح ہے؟ یہی اگر آپ سے کہوں کہ 3 لائنیں آپ کے سامنے لکھی ہیں، آپ مجھے ایک جملے میں اس کا خلاصہ بتائیے، تو یہی ہے کہ کسی بھی جنگ میں صحابی کی موجودگی فتح کا سبب ہوا کرتی تھی۔ صحیح ہے؟ یہی جملہ ہے۔ کسی بھی جنگ میں ایک صحابی کی موجودگی بھی اللہ عز و جل، فتح تو اللہ دیتا ہے، یہ تو ہم یقین رکھتے ہیں، لیکن کچھ اسباب بھی تو اللہ بناتا ہے نا۔ یہ علم آپ سیکھ رہے ہیں تو کچھ سبب بھی ہے نا، براہ راست آپ کے پاس وہی تو نہیں اتر رہی نا، کوئی سبب ہوتا ہے، تو فتح اللہ دیتا ہے، مگر سبب دیکھیے کیا، صحابی کی موجودگی، ایک صحابی کی موجودگی مسلمانوں کی فتح کا سبب بنتی رہی۔ واضح یہ جملہ؟ تو یہ کس کی فضیلت کی بات ہے؟ صحابہ کرام، ہے نا، صحابہ کرام کی فضیلت، کہ کسی بھی فوج میں ان کا وجود باعث خیر، باعث برکت، باعث فتح رہا۔ کسی بھی جنگ میں ان کا وجود، کسی ایک صحابی کا بھی جانا مسلمانوں کے حق میں ہمیشہ باعث خیر رہا، باعث نفع رہا، باعث برکت رہا، باعث فتح رہا، صحابی کا وجود بس۔ یہ ہو گیا پہلا زمانہ۔ کون سا زمانہ ہے یہ؟ پہلا زمانہ، اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ ہے۔ کوئی سوال ہے اس کو لے کر؟ اس طرح کی روایت کو کون سے حدیث میں پڑھی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، جیسے راوی روایت؟ وہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہاں جی ہاں، اور میں یہاں جو الفاظ رکھ رہے ہیں بخاری کے ہیں نا، اس میں بتایا، اس میں نہیں ہے، وہ اس میں نہیں ہے، یہ واضح ہے۔ اب دوسرا زمانہ، دوسرا زمانہ کس کا ہے آپ بتائیے؟ تابعین کا۔ تابعین کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ایمان کی حالت میں، جو ایمان کی حالت میں صحابہ کرام کو جو ملے، دیکھا، ان کے ساتھ رہے، جو بھی ہوا، ایمان کی حالت میں انہوں نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا زمانہ پایا۔ کیا کسی ایک تابعی کا نام معلوم ہے آپ میں سے کسی کو؟ جی، سعید بن مسیب، ماشاء اللہ، سعید بن مسیب تو افضل التابعین ہے، سعید بن مسیب تو افضل التابعین ہے علم اور فقہ کے اعتبار سے۔ جی، اویس قرنی، یہ بھی افضل التابعین ہیں۔ یہ دونوں میں فرق ہے، سعید بن مسیب مدنی صحابی ہیں اور اویس قرنی یمنی صحابی ہیں، عمر بن عبدالعزیز رحم اللہ اجمعین۔ تو یہ سعید بن مسیب علم اور فقہ کے اعتبار سے، اور اویس قرنی دیانت داری، والدہ کی خدمت اور ان دوسرے اعتبارات سے افضل ہیں۔ بہت سے صحابہ کرام کے بعد تابعین ہیں جن کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، بعض دفعہ نام معلوم ہوتا ہے لیکن یہ نہیں معلوم ہوتا وہ تابعی ہیں۔ مثلاً ابراہیم نخعی، ابراہیم نخعی کی وفات تو صحابہ کرام کے زمانے میں ہوئی، 86 ہجری میں ابراہیم نخعی کی وفات ہوئی، کوفی تابعی ہیں، بڑے علماء میں سے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ان کو حنفیوں نے پکڑ لیا، ہم نے چھوڑ دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ابراہیم نخعی، ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ، ان کی وفات تو 86 ہجری میں ہوئی، جبکہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی وفات 93 ہجری میں ہوئی، اور سب سے آخری صحابی جن کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی وہ 110 ہجری میں، ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ عنہ۔ تو ابراہیم نخعی ان تابعین میں سے جن کی وفات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے زمانے میں ہوئی۔ تو یہ تابعی صحابہ ہیں۔ پھر اب دوسرا زمانہ، ثم یأتی علی الناس زمان، وہی الفاظ بالکل، فیغزو فئام من الناس فیقولون هل فیکم من صاحب
اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرا زمانہ، ثم یأتی علی الناس زمان، اب یہ صحابہ کا زمانہ گزر گیا، پھر لوگوں پر ایک دوسرا زمانہ آئے گا، فیغزو فئام من الناس، لوگ اسی طرح جیسے ان کے باپ دادا جہاد کے لیے نکلتے تھے، یہ لوگ بھی جہاد کے لیے جائیں گے۔ فیقولون، اب یہ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں گے، هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں وہ کوئی ایسا فرد ہے جو صحابہ کرام کے ساتھ رہا ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا فرد ہے جسے صحابہ کرام کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہوا ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا انسان ہے جسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے ساتھ رہنے کا، آنے جانے کا، کچھ بھی کسی بھی طرح کا شرف حاصل ہوا ہو؟ اب کون ہوئے یہ لوگ؟ تابعین، ہے نا؟ فیقولون نعم، پتہ چلے گا ہاں ہیں ہم میں۔ کون ہے؟ تابعین ہیں، ہاں ماشاءاللہ ہم میں تابعین ہیں۔ فیفتح لهم، کیا انجام نتیجہ کیا ہے؟ ان کی بھی انشاءاللہ فتح ہوگی، اللہ عز و جل ان کے ہاتھوں پر بھی فتح دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ تابعین کا وجود بھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے بعد تابعین کا وجود بھی امت کے حق میں باعث خیر تھا، باعث نفع تھا، اور جہاد میں باعث فتح ہوا کرتا تھا، اور دشمنوں کے مقابلے میں جہاد میں تابعین کا وجود بھی باعث فتح ہوا کرتا تھا۔ اور تابعین کا یہ وجود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، ان میں جو اللہ نے برکت اور خیر رکھا تھا اس کی وجہ کون بنا؟ صحابہ کرام۔ تابعین میں جو خیر آیا اس کی وجہ کون بنا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہی وجہ بنے اس کی بھی۔ یہ ہو گیا دوسرا زمانہ تابعین کا۔ تین ہی زمانے پڑھے تھے ہم نے پچھلے ہفتے، اس کے بعد بس اتنا بدل جائے گا۔ یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں صحیح بخاری کی روایت کے ہیں۔ فَيَقُولُونَ هَلْ فِيكُم مَّن صَاحَبَ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا زمانہ، پھر ثم یأتی علی الناس زمان، پھر اگلا زمانہ آئے گا، فیغزو فئام من الناس، ایسے لوگ اپنے باپ دادا کی طرح جہاد کے لیے نکلیں گے۔ فیقولون، پھر ان میں آپس میں یہی سوالات ہوں گے، هل فیکم من صاحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، کیا تم میں ایسا کوئی ہے جسے صحبت ملی ہو؟ کس کی؟ اس کی جسے صحبت ملی صحابہ کرام کی۔ کیا تم میں ایسا کوئی ہے جسے صحبت ملی ہو؟ کس کی؟ اس کی جسے صحبت ملی صحابہ کرام کی۔ سمجھ میں آیا؟ اتباع التابعین، انہیں صحبت ملی کس کی؟ ان کی جنہیں صحبت ملی صحابہ کرام کی، یعنی تابعین کی۔ سمجھ میں آیا؟ تو هل فیکم من صاحب، اتباع التابعین، من صاحب تابعین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں ایسے افراد یا کوئی ایک فرد بھی ہے جسے صحبت ملی ہو؟ کس کی؟ ان لوگوں کی جنہیں صحابہ کرام کی صحبت کا شرف ملا۔ فیقولون نعم، الحمدللہ پھر معلوم ہوگا ہاں ہیں ہم میں ایسے افراد ہیں یا کوئی ایک فرد ہے جو تابعین کے بعد تابعین کی صحبت کا شرف پانے والے لوگ ہیں، یا کوئی ایک فرد بھی ہے۔ فیفتح لہ، ٹھیک ہے، حدیث پوری ہو گئی۔ ایک روایت میں، صحیح بخاری کی نہیں ہے، ایک اور کتاب کی ہے، اس میں چوتھے زمانے کا بھی ذکر ہے۔ ایک اور روایت میں چوتھے زمانے کا بھی ذکر ہے، مگر علماء کرام نے اس روایت کو شاذ قرار دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے، راوی کی خطا ہے کہ انہوں نے چوتھا زمانہ بھی ذکر کیا، ورنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں کتنا ہے؟ اتنا ہی ہے، تین ہی زمانے کا ذکر ہے۔ اور پچھلے ہفتے ہم نے کتنے زمانے دیکھے تھے؟ 3 زمانے دیکھے تھے۔ تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمانوں کو دوسرے زمانے والوں پر فضیلت دی ہے، اور یہ فضیلت ہر اعتبار سے ہے، یہ فضیلت ہر اعتبار سے، جو بھی آپ کے پاس اعتبار ہو، علم سب سے اونچی چیز، عمل، سمجھ، دین کی دنیا کی سمجھ، دین اور دنیا دونوں کی سمجھ۔ انہوں نے جس طرح سے دنیا کو آباد کیا، ہم نے دنیا کو تو برباد کیا، آباد ہی نہیں کیا ہم نے۔ دین تو اللہ معاف کرے ہم کو اور آپ کو سب کو، کیا حال ہے وہ اچھی طرح ہم جانتے ہیں، اور ہم دین چھوڑ کر دنیا بھی کدھر آباد کرتے ہیں؟ دنیا آباد کر رہے ہیں، نہیں، دنیا کیا ہو رہی ہے؟ فساد مچ رہا ہے دنیا میں۔ تو صحابہ کرام، پھر تابعین اور
اتباع التابعین. آپ یہ نہ سمجھنا کہ انہوں نے صرف دین نہیں، انہوں نے دنیا کو بھی آباد کیا. دنیا تو بعد میں برباد ہونا شروع ہوئی ان کے بعد. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی فضیلت، اور ان کے بعد ان کے تابعین کی فضیلت، اور ان کے بعد ان کے اتباع التابعین، تبع تابعین جن کو ہم کہتے ہیں، ان کی فضیلت. یہ 3 فضیلتیں ہیں. اور میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ جو فضیلتیں ہیں یہ ہر اعتبار سے ہیں. کس اعتبار سے ہیں؟ علم، عمل، صدق، امانت داری، دیانت داری، اخلاص، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیر خواہی، سچائی، دیانت داری، جو کچھ بھی اعتبار ہو سکتے ہیں ان سارے اعتبارات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو دوسرے تمام لوگوں سے زیادہ افضل قرار دیا ہے. اب ایک سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ پہلے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا گیا، پتہ چلا ہاں ہیں تو ماشاءاللہ فتح ملی. پھر صحابہ کا زمانہ گزر گیا تو تابعین کے بارے میں پوچھا گیا کہ ہماری صفوں میں کوئی تابعی ہے، پتہ چلا ہاں ماشاءاللہ ہے الحمدللہ، تو پھر فتح ملی. اور ان کے بعد جب ان کا بھی زمانہ گزر گیا تو پوچھا گیا کیا اتباع التابعین میں سے کوئی ہے، تبع تابعی کوئی ہے، پتہ چلا الحمدللہ ہے، تو الحمدللہ پھر اللہ نے فتح دی. تو کیا سوال یہ ہے آپ لوگوں سے، کیا کسی آدمی کا، کسی انسان کا وجود بذات خود، جیسے ہم یہاں پر ماشاءاللہ 15 20 25 30 40 جو بھی لوگ بیٹھے ہیں، تو کیا کسی انسان کا وجود بذات خود وہ کچھ کرے نہ کرے وہ بات کی چیز، یہاں پر کرنے ورنے کا نہیں ہے کہ اچھا ان کے ہاتھ میں جھنڈا دو، ان کو سپہ سالار بناؤ، ایسا نہیں ہے نا. ان کو سپہ سالار بناؤ، ان کے ہاتھ میں جھنڈا دو، ان کو دشمن سے مقابلے کے لیے بھیجو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے نا. بس یہ کہ وجود کیا موجود ہے، کہاں ہے، فتح ملی. تو اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کیا کسی محفل میں، کسی جگہ، کسی جماعت میں کسی انسان کا وجود باعث خیر ہو سکتا ہے؟ جی ہو سکتا ہے. کس طرح؟ جو اللہ کے مقرب ہے، قریب ہے، متقی پرہیزگار ہے، جو اللہ کے ایک دم قریب ہے، تو ان کے سبب کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بات آپ کی بالکل صحیح ہے، شاید آپ تھوڑا سمجھا نہیں پا رہے، آپ سمجھا سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی جیسے ہمارے یہاں بیٹھا ہے ابھی، نہ وہ کچھ بول رہا ہے نہ وہ کچھ کر نہیں رہا، تو کیا اس کا وجود، اس کا بیٹھے رہنا بھی ہمارے لیے باعث فضل ہو سکتا ہے، باعث خیر ہو سکتا ہے، برکت کے طور پر؟ جی دیکھیے اللہ برکت دے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے. مثلا آپ سب، اللہ ہمارے آپ کے اہل خانہ کو سلامت رکھے. آپ کے گھر میں آپ کے بزرگ والد یا والدہ یا دادی یا دادا، کوئی بزرگ صاحب فراش ہیں کسی کے؟ صاحب فراش مطلب بستر پر رہتے، کوئی والد ہے لیکن کہیں چل پھر نہیں پاتے، والدہ ہے لیکن بستر پر ہی پڑی ہے، ایسا کچھ ہے کسی کے یہاں؟ اگر ہے تو دیکھیے، آپ کے والد یا آپ کی والدہ یا آپ کے دادا دادی جو بھی ہوں، اللہ ان کو صحت دے ہم سب کو، ان کا وجود گھر میں، بس ان کی موجودگی باعث خیر ہے. معلوم گھر کے اس بزرگ کا گھر میں موجود ہونا باعث خیر ہے، یا اس وقت پتہ چلے گا جب ان کی وفات ہو جائے گی آپ کو. ابھی ہم ایسے سوچتے نہ رہے کچھ کرتے نہیں، پڑھے ہوئے، نہیں، وہ پڑھے ہوئے تو آپ سے اچھے ہیں، بس اتنا سمجھ لینا. وہ آپ کے والد یا آپ کی والدہ بیمار ہیں، بزرگ ہیں، دادا دادی جو بھی ہیں، وہ بستر پر پڑے ہوئے نا، لیکن یقین رکھیے وہ آپ سے اچھے ہیں. آپ کے گھر میں ان کی وجہ سے رونق ہے، آپ کے گھر میں ان کی وجہ سے چہل پہل ہے، آپ کے گھر میں ان کی وجہ سے شور ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، رشتہ داریاں ہیں، محبتیں ہیں، تعلقات ہیں، ان کی وجہ سے ہیں. ان کے اٹھنے کے بعد احساس ہوگا آپ کو. بہت سے لوگ آپ سے نہیں، آپ کے ابا سے ملنے آتے ہیں. ابا نہیں رہیں گے تو کوئی نہیں آئے گا آپ کے گھر میں. آپ کے والدین حیات ہیں، آپ کی بہنیں شادی شدہ ہیں نا، تو وہ آتی ہیں آپ کے گھر پر. آپ کی بہنیں اگر شادی شدہ ہیں اور آپ کی امی یا ابا یا دونوں، اللہ دونوں کو سلامت رکھے، آپ کی امی یا ابا یا دونوں حیات ہیں نا، چاہے وہ بستر پر پڑے ہوئے ہوں، تو آپ کی بہنیں جو شادی شدہ ہیں وہ ان سے ملنے کے لیے آتی ہیں. ان کی وفات کے بعد دیکھنا کتنا آپ ان کو بلاتے ہیں اور کتنا وہ آپ کے یہاں آتی ہیں. تو یہ جو رشتہ داریاں، یہ خیر، یہ برکت، یہ فائدہ، یہ اللہ عز و جل کی رحمتوں کا نزول، یہ دنیاوی فائدے جو محسوس ہوتے ہیں، یہ سب انہی بزرگ کے سبب ہے جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بیکار پڑے. جی نہیں، وہ اس وقت بھی انہی کی وجہ سے دنیا داری نبھائی جا رہی ہے. تو یہ ہے کہ کسی جماعت میں کسی نیک انسان کا وجود بھی باعث خیر ہوتا ہے.
مثلاً اور بڑی مثال، جھگڑا ہو جاتا ہے، 8 10 15 20 لوگوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، کوئی ایک بندہ چھڑانے جاتا ہے تو کہتے ہیں اچھا آپ کو دیکھ کے چھوڑ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے؟ ایسا ہوتا ہے نا، آپ کو دیکھ کے جانے تو چھوڑ دیتا ہوں میں اس کو، ورنہ میں تو بہت مارنے والا تھا. یہ ساری باتیں ہیں. تو سوچ لیجئے جب ہمارے اور آپ کے جیسے گناہگاروں کے ساتھ یہ خیر ہو سکتا ہے تو صحابہ کرام، ان کے تابعین، پھر اتباع التابعین رضی اللہ عنہم اجمعین کا وجود بذات خود باعث خیر، باعث نفع اور باعث برکت تھا. امید ہے میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. دوسری بات، اگر آپ میں سے کسی کو ذرا سی بھی تاریخ کی معلومات، تاریخ سے جڑ کر رہی ہے، تاریخ ہی تو ہے ہمارے پاس، حال تو کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ سب کیا ہے، ہمارے باپ دادا کی تاریخ ہے، ورنہ ہمارے حالات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں. اگر ذرا سا بھی تاریخ کا آپ لوگوں کو علم ہوگا تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ مسلمانوں کو جو بھی فتوحات ملی، جو بھی ہمارے باپ دادا نے فرانس تک چلے گئے، سمندر میں گھوڑے ڈال دیے، بہت کچھ. تو اتباع التابعین کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے مسلمانوں کو جو بھی فتوحات ملی، ہم نے بیت المقدس فتح کیا، ہم اوپر چلتے چلے گئے، ہم نے فرانس تک کی زمین علاقے فتح کر لیے، اسپین ہمارا تھا. تو یہ سب کس کے زمانے، یہ ہندوستان جس میں ہم ہیں، یہ سب کس کے زمانے میں فتح ہوا؟ ہاں، یا تو صحابہ کے زمانے میں، یا تو تابعین کے زمانے میں، یا تو پھر اتباع التابعین کے زمانے میں فتح ہوا. ہم تو اس کو سنبھال نہیں سکے. اتنا جو ایسٹ چھوڑ گئے تھے ہمارے باپ دادا، اس کو آگے بڑھانا تو چھوڑیے، ہم اس کو سنبھال بھی نہیں سکے. تو اصل جو فتوحات ہوئی ہیں، اصل، باقی تھوڑی بہت تو ہوتی رہی ہے، اصل جو فتوحات ہوئی کہ جن کو ذکر کیا جائے، کہا جائے واقعی یہ فتح ہوئی، تو یہ ساری کی ساری فتوحات کہاں آ کر رک گئی؟ پھر اتباع التابعین. ان کے بعد چھوٹا موٹا کوئی چھوٹا سا شہر، چھوٹا سا علاقہ ایسا فتح ہوا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ پھر بہت سی فتوحات جو ہوئی نا، ہمیشہ یاد رکھنا اس بات کو، بہت سی فتوحات جو ہوئی نا وہ اسلام کی خاطر نہیں ہوئی. مسلمانوں نے کیا فتح، اس کو مسلمانوں نے فتح کیا، لیکن وہ فتح اسلام کی خاطر نہیں تھی، وہ ان کی آپسی جنگیں تھیں. یہ جو ہم تاریخ پڑھتے ہیں نا، تو تاریخ کو ہندو مسلم آج بنایا جا رہا ہے، ورنہ اکبر کے یہاں نہ کوئی مسلم تھا نہ ہندو تھا، معلوم ہوگا آپ کو. بلکہ اس کے یہاں تو مسلمانوں کی ویلیو ہی نہیں تھی، جو بھی تھے اس کے تعلقات سب ہے نا، سپہ سالار ہندو، اس کا وزیر ہندو، اس کی بیوی، یہ سب ہے کہ نہیں ہے. اب وہ اگر کوئی علاقہ فتح کرتا ہے تو اسلام کی خاطر فتح کرتا ہے کیا؟ وہی میں بتا رہا ہوں آپ کو. یہ تاریخ ہمیشہ پڑھیے، سنجیدگی کے ساتھ پڑھیے، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر پڑھیے. پہلی بات تو یہ کہ جو اصل فتوحات ہوئیں وہ اتباع التابعین کے زمانے تک ہوئیں. کب تک ہوئی؟ اتباع التابعین کے زمانے تک ہوئی، اور ان کے بعد فتوحات کا سلسلہ رک گیا. اتباع التابعین کے بعد فتوحات کا سلسلہ رک گیا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ ہاں فتوحات ہوتی رہی لیکن بہت مختصر. تیسری بات یہ کہ ہاں بڑی بڑی فتوحات بھی ہوئی لیکن وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں ہوئی. میں نے ایک بڑی مثال دی آپ کو، یہ جو پورا ہندوستان فتح ہوا، محمد بن قاسم نے تو اسلام اور مسلمانوں کے لیے کیا تھا نا. محمد بن قاسم کا تو کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، یہ تو آپ کو تاریخ معلوم ہوگی. اور حجاج بن یوسف کا احسان ہے ہمارے اوپر، انہوں نے بھیجا تھا. تو یہ تو اسلام اور مسلمانوں کی بات تھی. لیکن بعد میں اکبر نے جو فتوحات کی وہ ہمارے لیے کی کیا؟ نہیں، وہ سب نہیں ہوا. تو یہ فتوحات ہوتی رہیں گی، مگر اسلام اور مسلمانوں کی خاطر جو فتوحات ہیں وہ اصل اتباع التابعین کے زمانے تک ہی ہوئی. اور ان کے بعد جو ہوئی بھی تو بہت ہی تھوڑی، مختصر، جن کو بہت زیادہ ذکر نہ کیا جائے یا شمار نہ کیا جائے. بات سمجھ میں آ گئی ہماری؟ لہٰذا کوئی آپ میں سے یہ نہ کہے کہ ارے صحابہ یا تابعین جو آئے تھے وہ تو سندھ تک آئے تھے، باقی کا پورا ہندوستان ہمارے باپ دادا نے فتح کیا. جی کیا، لیکن فرق کیا بتایا میں نے؟ ہاں، وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، وہ آپسی جنگیں تھیں، وہ زمین کی جنگیں تھیں. اسی لیے تاریخ میں کہیں بھی ہندو مسلم نہیں ہے. آج ہے تاریخ میں کہیں بھی ہندو مسلم نہیں ہے. اکبر کا سپہ سالار ہندو تھا، شیواجی کا کوئی سپہ سالار مسلم بھی تھا. تو وہ کیا ہے، یہ زمین کی جنگیں تھیں.
یہ اپنے ورچسو، اپنی برتری، اپنی فضیلت، اپنی طاقت کے اظہار کی جنگیں تھیں، یہ اسلام اور مسلمانوں کی خاطر لڑی گئی جنگیں نہیں تھیں۔ تو یہ فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ تو یہ آج کی ہماری حدیث تھی، جس پر ہم اپنا درس ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔